بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی دین کی علامات میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا یعنی ارادہ حج کا کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ بار بار پھرے ان دونوں کے درمیان. ومن تطوع خیرا، اور جس نے بھی دل کی خوشی سے کیا کوئی بھی خیر کا کام، تو فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والے ہیں. آیات مبارکہ میں سابقہ سے ایک مضمون چل آ رہا تھا، اشکالات، اعتراضات اور ان کے جوابات. سورت کے آیت نمبر 124 سے جو سلسلہ اعتراضات کا مسئلہ نبوت پر شروع ہوا تھا، اس سلسلے کی آخری کڑی آج کے آیات کے اندر ہے. نبوت کے اوپر، نبوت کی چیزوں کے اوپر اور نبوت کے ساتھ جو لوازمات ہیں ان پر اعتراضات کرنا. تو پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ ہم نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، وہ تو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہے، لیکن جو آپ کی اولاد میں ظالم ہوں گے ان کے لیے قبول نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ ہمارے لیے یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے ہمارے دین کے لیے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے اوپر جب موت کا وقت آیا تو اس وقت انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. وہ تو یہ تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو. تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے تو اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم. اس کا جواب یہ تھا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. چوتھا اعتراض یہ تھا کہ حق دین یہودیت ہے یا نصرانیت ہے، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ کہا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ حق دین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے اور ملت ابراہیمیہ ہے، اور اس کی 4 وجوہات بیان کی گئی تھی آخری آیت میں. پھر اگلا پارہ شروع ہوا تو 5واں اعتراض ان کے طرف سے جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کیا؟ تو اس کا تفصیلی جواب آ گیا. پہلا جواب اس کا پہلی علت یہ بتلائی تھی کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ دوسرا
دوسری علت یہ بتلائی تھی کہ اہل کتاب کے پاس اس کا اچھی طرح علم ہے کہ یہ تحویل قبلہ ہوگا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں ان کے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اس لیے امتحاناً تحویل قبلہ کی۔ تیسری وجہ یہ بتلائی تھی کہ لکل وجہۃ هو مولیہ، ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، لہذا آپ کے لیے بھی مستقل قبلہ بنایا گیا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، کہ اہل مکہ اور اہل کتاب دونوں کو آپ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل سکے، ان کی دلیل مٹانے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کیا۔ تحویل قبلہ کے بعد چونکہ ان کا یہ شخص شدید مخالفت ہو گئی، تو مخالفت کے اندر مسلمانوں کا پریشان ہونا لازمی امر تھا، تو رب العالمین نے ذکر، شکر، صبر، نماز اور تعظیم شعائر اللہ و تعظیم شہداء، تعظیم اولیاء اللہ اور اکرم الناس، جو مکرمین لوگ ہیں، معزز طبقات ہیں، ان کے احترام کا حکم دیا۔ پھر 3 آیات میں، ایک آیت میں 4 آیت، بلکہ ایک آیت میں صابرین کے بارے میں بتائی، ان اللہ مع الصابرین، جو یہ 4 امر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ صابرین ہے اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ صبر کہاں کہاں کرنا ہے، تو خوف، جوع، نقص اموال، نقص انفس، نقص ثمرات، ان مواقع پر صبر کرنا ہے۔ پھر صبر کرنے والوں کا طرز عمل بتلایا کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر ان کا انعام بیان کیا کہ ان کے لیے خاص الخاص رحمت رب کائنات نے اپنے خزانے کے اندر رکھی ہیں، جن میں پہلی رحمت صلوات ہیں، دوسری رحمت ہے، تیسری ہدایت ہے۔ آج کی آیت میں پھر عود ہے اس سابقہ مضمون کی طرف، جو اعتراضات تھے ان کے، انہیں اعتراضات میں سے 6 نمبر کا اعتراض آج کی آیات میں اس کا ذکر اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ انصار نے زمانہ جاہلیت میں مکہ سے آپ جب نکلتے ہیں مدینہ کی طرف تو کوئی 16-17 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد قدید مقام ہے، قدید مقام پر انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا، اس کا نام منات تھا، تو اس کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کے گرد گھومتے تھے۔ تو جب اسلام آیا اور صفا اور مروہ کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابے کو چھوڑ کر دوسرے کے بابے کے پاس نہیں جا سکتے، اپنا جو مزار ہم نے بنایا ہوا ہے اس مزار پہ تو جائیں گے، دوسرے مزار پہ نہیں جائیں گے، تو ہم صفا مروہ پر نہیں جائیں گے، ہم نے تو ادھر منات کو پوجنا ہے، منات کو چھونا ہے، منات کے پتھر اپنے جسم پر ملنے ہیں، تو ہم نے صفا مروہ نہیں جانا، کیوں جائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اچھا ہمیں کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو اور خود صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے ہیں، تو یہ عجیب بات۔ تو یہ اعتراض اٹھا، تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ صفا مروہ یہ جو منات وغیرہ بت ہیں یہ تو تمہارے گڑھے ہوئے ہیں، اور یہ تو تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صفا مروہ تو شعائر اللہ میں سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مشرکین صفا مروہ کی عبادت کرتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، لیکن کرتے اس طرح تھے کہ زمانہ جاہلیت سے پہلے ایک عورت تھی، اس کا نام مروہ تھا، مرد اس کا نام صفا تھا، ان دونوں نے
بڑے نیک مشہور تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان سے بیت اللہ شریف میں جو ہے بدعملی بدفعلی ہو گئی، زنا کا ارتکاب ہو گیا، تو اس پر رب العالمین نے ان کو پتھر بنا دیا۔ جب پتھر بنایا تو اس وقت کے لوگوں نے ان کو اٹھا کے تو وہاں پہ عبرت کے لیے رکھ دیا کہ یہ لوگ آ کر ان سے عبرت لیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد ان کو اٹھا کے ایک کو صفا پہاڑی پر رکھ دیا گیا، دوسرے کو مروہ پہ رکھ دیا گیا۔ تو جب وہ لوگ گزر گئے، وہ قرن گزرا، کچھ زمانہ گزرا، تو شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈال دی کہ یہ تو بڑے اللہ والے تھے، ان کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی اس انداز سے۔ تو جب اسلام آیا اور اسلام نے بھی صفا مروہ کی عبادت کو سعی بین الصفا والمروہ کو جائز قرار دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذہن میں اشکال اٹھا کہ یار یہ تو ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کی بنیاد پہ اس کی عبادت کرتے تھے، تو اب اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس کی عبادت اور یہاں کی اس کی جو تعظیم ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عمل جو سعی کا ہے، اصل میں سعی کا عمل تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی چلا رہا تھا، لیکن اس کے لیے اس کی اصل جو تھی وہ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو تفصیلی واقعہ بخاری شریف نے بھی روایت کیا ہے، وہ تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کا دور گزر گیا تو دین کے اوپر جب سابقہ ادیان کے اوپر جب زمانے گزرتے تھے تو لوگ اس میں سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں اپنے طرف سے شامل کر کے تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ تو یہ یہاں اس عمل کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو اس پر رب العالمین نے آیات نازل فرما کر کہہ دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو شاعر اللہ میں سے ہیں۔ باقی بت رکھنا یہ تو کیا ہے لوگوں کی غلطی تھی۔ وہ بت جو تھے اس کا اصاف اور نائلہ ان کے نام تھے، صفا مروہ نے اصاف اور نائلہ، میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد کا نام اصاف تھا اور عورت کا نام نائلہ تھا، وہ پتھر بن گئے تھے، اور یہ پتھر پھر ان پہاڑوں پر، ایک صفا کی پہاڑی پر اور دوسرا مروہ کی پہاڑی پر گھاٹیوں کے اس پر رکھ دیے گئے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا یہ صفوۃن کی جمع ہے اور مروہ یہ واحد ہے، اس کی جمع مرات یا مروون آتی ہے۔ صفا اس پتھر کو کہتے ہیں جو چوڑا پتھر ہو اور سخت قسم کا، اور مروہ چمکدار پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ مراد اس سے کیا ہے، وہ دو پہاڑیاں ہیں۔ اس وقت پہلے زمانے میں کوئی پتھر ہوتے تھے، اب تو پہاڑیوں کا بھی نام نشان نہیں ہے اور پتھروں کا بھی نہیں ہے۔ تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ، امام قرطبی نے ایک بات لکھی ہے، یہاں صفا جو ہے یہ مذکر لائے ہیں اور مروہ مؤنث ہیں۔ اس کی وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی تو صفا والی طرف پہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کھڑے تھے اور مروہ والی جانب پہ حوا علیہ السلام کھڑی تھی، اس لیے اس کا نام مروہ پڑ گیا اور اس کا نام صفا پڑ گیا۔ یہ ایک نکتہ ہے، کوئی روایات جو ہیں اکثر اسرائیلی روایات سے چیز لے لی جاتی ہے، تو اس پر کوئی کسی مسئلے کی بنا تو ہے نہیں، بس ایک نکتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا ہے۔ تو فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر یہ جمع ہے شعیرتن کی، شعیرہ علامت کو کہتے ہیں، وہ چیز جس سے کسی کی پہچان ہوتی ہے، جیسے صلیب کس کی، عیسائیوں کی پہچان ہے، یا اور بھی اہل مذاہب کی اپنی اپنی پہچانیں ہوتی ہیں، تو انہیں شعائر کہا جاتا ہے۔ یہاں شعائر سے مراد مناسک حج کے جو خاص اعمال ہیں، صفا مروہ، اسی طرح مزدلفہ، مینا، عرفات، سعی اور طواف، یہ چیزیں جو ہیں شعائر، یہ مناسک حج، ان کو کیا
شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ شعائر اللہ اللہ کی دین کے علامات اور نشانیاں، شعائر دین اللہ۔ اسی طرح شعائر اللہ میں مساجد، مدارس اور قرآن کریم جو کتاب مقدس ہے، اسی طرح علماء کرام، یہ شعائر اللہ ہیں، دین کے علامات اور نشانیاں ہیں۔ فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک، اور اس پر الف لام اس لیے ہے صفا اور مروہ پر، اس لیے کہ یہ معروف پہاڑی کا نام ہے، اس لیے معرفہ ہو گیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جب شعائر اللہ ہے تو ان کی تعظیم و تحریم، ان کا احترام یہ ذہن میں رکھنا اور عملاً اس کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی دین کے علامات میں سے، اللہ کے حکم سے ہیں۔ پس جس نے بھی حج کیا بیت اللہ کا، حج البیت بیتا، جس نے بھی حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ طواف کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، طواف اصطلاحی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ طواف اصطلاحی ایک خاص امر ہے، طواف یطوف، طوافاً کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنا۔ یہ بلی کے بارے میں آتے ہیں انہا من الطوافین علیکم والطوافات، یہ تمہارے گھروں میں بار بار آتی جاتی ہے۔ تو طواف کا معنی ہوتے ہیں مڑ مڑ کر آنا، بار بار آنے کو کہتے ہیں، یہ لفظی معنی ہے اس کے۔ اصطلاحی معنی طواف کے ہیں وہ عمل جو حجر اسود سے شروع ہو کر 7 چکروں میں حجر اسود پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے گرد خاص گھومنے کا نام کیا ہے؟ طواف ہے۔ اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سعی کہا جاتا ہے، اسے طواف نہیں کہا جاتا۔ یہاں طواف کی لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جس نے حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان بار بار آئے، چکر لگائے۔ اس پر اتفاق ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ یہ مشروع ہے، شریعت نے اس کو لازم قرار دیا ہے، لیکن اب اس کے لزوم کے بعد اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ رکن ہے، اور رکن بمعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے سعی چھوڑ دی تو اس کا حج ہوا ہی نہیں، جیسے کہ وقوف عرفہ رہ جائے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جو رکن ہے حج کا وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ اگر کسی سے رہ گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ عرفات اگر نہ گیا، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات صبح سے لے کر اور مغرب غروب تک، یعنی طلوع فجر کے بعد سے لے کر اور غروب شمس کے بعد تک اگر وہاں پہ قیام نہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں نہ گیا، صرف قدم رکھ دیا، بس کافی ہے۔ لیکن اگر بالکل وہاں اس کا داخلہ ہی نہیں ہوا، گیا ہی نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کا حج نہیں ہوا، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جس طرح ہمیں نماز سیکھتے نہیں ہیں اور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی طرح لوگ حج بھی کرتے ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، مدینہ یونیورسٹی میں وہ طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو ہمیں سبق میں واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ہماری وہاں ڈیوٹی لگتی تھی، جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے وہاں یونیورسٹی کے، تو ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اب بھی لگتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی شاید جو حضرات گئے ہیں، ہمیں ایک اسٹوڈنٹ ٹکر گیا تھا، مجھے اور مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہو گیا، پھر وہ ہمارا قائد بنا پہلے، اور پھر ہم نے اس سے مناظرہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کٹی کر کے ہم الگ ہو گئے۔
تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں ڈیوٹیاں لگتی تھیں تو ہر ملک کا ایک ایک طالب علم، جتنے اسلامی ممالک ہیں تو ان کی ایک جماعت بنا لیتے تھے جو مختلف زبانیں سمجھتے تھے. تو مثال کی تو ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ ان ممالک کے لیے اردو والے طالب علم چن لیتے تھے، اور جو اس طرح کے فارسی ممالک ہیں ان کے لیے فارسی والے، اور جو انگلش ممالک ہیں ان کے لیے انگریزی والے، مختلف ترکی زبان والوں کے لیے ترکی والے، مصریوں کے لیے مصر والے. تو ایک بڑی جماعت بن جاتی تھی ان کی. پھر کہتے ہیں ہم جاتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی عرفات یہاں نہیں ہے، آگے چلے جاؤ. جو لوگ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے تاکہ حج خراب نہ ہو. تو کہتے ہیں ہم اسی طرح ایک گروپ جماعت میں جا رہے تھے، تو ایک کے پاس گئے، مصریوں کے پاس گئے، ہم نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوش ہوئے، شکریہ ادا کیا. پھر اس کے بعد ہم ترکیوں کے پاس گئے، انہوں نے بھی اس طرح ملیشیا والوں کے پاس، مختلف ممالک کے لوگ. کہتے چلتے چلتے ہم آئے تو وہاں کچھ پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پاکستانی. تو ان کو ہم نے کہا کہ بھائی جان، چونکہ پنجاب اس کا پاکستان کا میں تھا، اردو مجھے آتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی جان یہاں سے اٹھو، یہ عرفات نہیں ہے اور آگے چلے جاؤ، آپ کا حج نہیں ہوگا. انہوں نے کہا مولوی ہو جاؤ، ہم تم سے پاکستان میں تنگ ہے، تم یہاں آ گئے ہو. تو ڈاکٹر صاحب تو جلالی آدمی تھے. تو کہنے لگے، میں نے کہا بھائی تمہارا حج نہیں ہو. کہتا ہمیں 10 سال ہو گئی ادھر کے بیٹھتے ہیں. میں نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، 10 سال سے تمہارا ایک بھی حج نہیں ہوا. ہمارا مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. ہم مدینہ میں تھے تو مکہ میں ان سے ملاقات ہوئی مکی صاحب کے درس میں. میں بھی بیٹھا تھا درس میں، وہ بھی بیٹھے تھے درس میں. تو ملاقات ہو گئی، پھر گپ شپ بن گئی. پھر جو ہے نا وہ پوچھا، انہوں نے تعارف پوچھا. پھر میں ان کا وہ خادم تھا، تو اس کو میں نے کہا یار مجھے موقع دیں. میں ذرا وہ گاڑی ان کی وہ ویل چیئر تھی، اس کو دھکا دینا پڑتا تھا بعض جگہوں پہ. تو میں نے کہا مجھے بھی موقع دیا کرے، میں چلا جاتا تھا خدمت کے لیے. تو مدینہ جب آئے تو مدینہ میں نمبر کوئی میں نے ان سے نہ لے سکا، خیال ہی نہیں رہا، حالانکہ 2-3 دن ملاقات ہوتی رہی. تو مدینہ میں قدرتی میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی کے سامنے، آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے. تو ایک دم شیخ پوری صاحب کی میں مجھے نظر پڑی، میں بھاگتا وہ چلا گیا. جا کے میں نے ان سے دعا سلام کی. میں کہا حضرت ملاقات ہوئی تھی وہاں مکہ میں. تو کہنے لگے ہاں ماشاء اللہ. پھر حال احوال پوچھا کیسے، میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے یہاں ایک میوزیم لگتا ہے ادھر ہی، ایک نمائشی، ایک میلہ ٹائپ کی ایک چیز ہے. اس میں پرانی چیزیں، بہت ساری پرانی چیزیں آپ علیہ السلام کے زمانے کی، اور وہ رکھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم نے جانا ہے وہاں. تو آپ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. تو ہم چل پڑے. تو وہ جا کے آگے کچھ ریتلی جگہ بھی تھی، وہاں ان کی وہ گاڑی کو دھکا بھی دینا پڑا. بہرحال ہم چلے گئے وہاں. تو وہاں طالب علم، یونیورسٹی کے طالب علم جو تھے وہ اس طرح خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے. تو ایک نے ہماری رہنمائی کرنے لگا، ہمیں لے گیا. ہم نے کہا چلو دکھاؤ کہ یہ ہے، یہ اس طرح، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو حضرت کو وہ تو علم کے سمندر تھے اور ان کے پاس تو بہت سارا علم تھا، بار بار گئے بھی تھے. لیکن کہا چلو ٹھیک ہے، یہ خوش ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. چلتے چلتے جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ شریف ہے، اور یہ بیت اللہ شریف کا یہ جو حتیم ہے، یہ حتیم بار رہ گیا، اور یہ اس کا جو ہے نا حصہ ہے. تو شیخ پوری صاحب نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ حتیم کا جو حصہ جو بار رہ گیا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے یا بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بیت اللہ کا حصہ ہے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا جب یہ بیت اللہ کا حصہ ہے تو اگر کوئی آدمی، یہ بیت اللہ ہے مثال کے طور پہ، اور یہ حتیم ہے، یہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ادھر سے ادھر رخ کر لے یا ادھر سے ادھر رخ کر لے، بیت اللہ بیچ میں نہ آئے، تو اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی. اس آدمی نے، وہ طالب علم نے کہا نہیں ہوتی. تو حضرت نے کہا کہ کیوں نہیں ہوتی بھائی، کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے لگے بس نہیں ہوتی. میں نے کہا نہیں، وجہ تو بتاؤ نا کیوں نہیں ہوتی. تو وہ ادھر ادھر کے ماننے لگا. تو میں نے کہا بھائی جان آپ سیدھی سی بات کریں، سیدھی سیدھی بات بتائیں
کہ اس کا بیت اللہ کا حصہ ہونا یہ خبر واحد سے ثابت ہے، اور بیت اللہ کا کعبہ ہونا یہ دلیل قطعی متواتر سے ثابت ہے۔ لہذا اس کے پاس اگر آپ صرف اس کا تو کریں گے تو چونکہ اس کا قبلہ ہونا قطعی نہیں ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک دم گرم ہو گیا وہ کہتا ہے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو ابو حنیفہ کے نزدیک، ہاں یہ ابو حنیفہ کے نزدیک خبر واحد قطعی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو خبر واحد ہر حدیث قطعی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ کیسے؟ بہرحال پھر جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا ہم سے اور کہتے یار جاؤ تم دماغ خراب کرتے ہو، اپنا کام کرو بہرحال تو بات یہ، ہاں فمن حج، تو حج یہ جو سعی بین الصفا والمروہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ واجب ہے، رکن ہے، اور احناف کے نزدیک واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ہے فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جناح کا معنی ہم حرج کرتے ہیں، عموماً جناح کا معنی ہم حرج کرتے ہیں، یعنی اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس کام میں کوئی حرج نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ واجب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عروہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، کہنے لگے کہ اماں جان اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کا معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی طواف کر لے تو بھی صحیح ہے، نہ کرے تو بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ام المومنین نے کہا او بابا آپ نے تو عجیب بات سمجھی ہے، یا ابنت اختی، اے میرے بانجے آپ نے تو عجیب بات سمجھی ہے۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا اللہ کو مقصود ہوتا کہ اس کے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ بتانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے۔ عائشہ تو بہت بڑی عالمہ تھی نا، بہت بڑی عالمہ۔ تو فرمایا کہ ام المؤمنین نے کہا کہ اب اگر اللہ کو یہ بتانا مقصود ہوتا کہ طواف کیا ہے، طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، تو پھر یوں ہوتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، اللہ یطوف بہما، اگر طواف نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، طواف میں حرج نہیں ہے، تو یہ اس رد کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت پر کہ طواف اس کا کر سکتے ہیں، اس کے طواف کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی وہ جو بت رکھے ہوئے تھے وہ لوگوں کی غلطی تھی، اس کے شاعر اللہ ہونے میں کوئی حرج نہیں، شاعر اللہ ہونے میں یہ شاعر اللہ۔ تو فرمایا کہ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم السعی، اور کتبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتبہ کا معنی فرض کے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ رکن ہے، فرض۔ احناف کہتے ہیں کہ بھائی ان اللہ کتب علیکم السعی کا معنی، کتبہ کا معنی فرضہ کے تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ کیا تو اس کو یعنی فرائض کی طرح فرائض کے درجے میں نہیں رکھا، اور لا جناح علیہ ان یطوف بہما میں نفی جناح ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے تو رکنیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ رہ گیا تو کسی طرح اس کا جبیرہ نہیں ہو سکتا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لہذا اگر رہ گیا تو کس سے؟ قربانی سے اس کا جبیرہ، اس کا نقصان پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو روایات جو دلائل کس کی ہیں؟ رکنیت کے ہیں، وہی دلائل وجوب کے ہیں، لیکن وجوب احناف کے نزدیک چونکہ فرض اور سنت کے درمیان ایک درجہ واجب کا بھی ہے، امام شافعی کے نزدیک وہ واجب کا درجہ نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا تو سنت ہوگا یا فرض ہوگا، واجب کا درجہ بیچ میں نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ درمیانی درجے میں ہے، کیونکہ روایت جو ہے وہ خبر واحد ہے، خبر واحد ہے، اگرچہ لفظ کیا ہو، لفظاً اگرچہ قطعی ہو، لیکن معنن اور سندن وہ کیا قطعی نہیں ہے، اس لیے
اس سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے، فرضیت اور رکنیت ثابت نہیں ہو سکتی. ہمارا یہ علمی مسئلہ ہے. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اور جس نے دل کی خوشی سے کیا کوئی بھی نیک عمل. بعض لوگوں نے جیسے امام احمد بن حنبل ہے وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں ومن تطوع خیرا، جس نے تطوع کیا. اور تطوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفلی عبادت کے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے طواف کر لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ نفلی طواف اگر کر لیا عمرہ اور حج کے درمیان تو کہتے ہیں من تطوع کے لفظ سے ثابت ہوا کہ یہ کیا سنت ہے. لیکن اس کی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، مفسرین نے اس پہ رد کیا ہے. فرمایا من تطوع خیرا کا معنی یہ ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما او من تطوع حجا او اعتمر غیر الفرض والواجب. یعنی فرض اور واجب کے علاوہ اگر کوئی آدمی عمرہ یا حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے قدردان ہے. جتنے زیادہ کرتے جاؤ اللہ قدر کرتے جائیں گے اور اس کو ثواب اور اجر ملتا رہے گا. فلا جناح ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک اللہ شکر گزار کا معنی کیا ہے؟ قدردان ہے. علیم جاننے والے ہیں، لہذا ہر عمل پہ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. یا من تطوع کا معنی یہ پہلے ایک خاص عمل کا ذکر تھا اور یہاں عام عبادات جو بھی نیک عمل آپ کریں گے، اس لیے خیر کو نکرہ لے کے آئے ہیں. آپ جو بھی نیک عمل دل کی خوشی سے کریں گے، فرائض کے علاوہ فرائض پر زیادہ کر کے نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، جتنے بھی نیک اعمال آپ کریں گے تو فإن اللہ شاکر علیم، اللہ اس کے قدردان ہے، آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.